السلام علیکم دوستو۔ اس شخص نے سب سے پہلے آداب بولا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً بولا السلام علیکم۔ میرا نام وجے کمار ہے اور میں نے آپ کو کولکتہ میں بھی سنا اور پیس ٹی وی پہ بھی سنا، لیکن میں نے آپ کو ایسا پایا کہ آپ اسلام کے علاوہ باقی مذہبوں میں بھی بڑا مطالعہ رکھتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ میڈیکل چھوڑ کر ہندو مذہب کا مطالعہ کرنے کا شوق آپ کو کب آیا اور کیوں آیا؟ اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ اور آپ کے استاد کون ہیں؟ اصل کھٹکا مجھے یہی رہتا ہے کہ میں جانوں کہ آپ کا استاد کون ہے۔ اور آگے چل کے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ سے اسٹیج پر کسی نے سوال کیا ہو اور آپ جواب نہ دے سکے ہوں، حالانکہ کبھی ہم نے ایسا محسوس نہیں کیا۔ دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ دوستو، جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ جب میں میڈیکل میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص سے۔ ان کا نام تھا شیخ احمد دیدار اور ساؤتھ امریکہ کے رہنے والے تھے، اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب میں اچھی خاصی مہارت رکھتے تھے۔ اور جب میں نے ان کی تقریر سنی تو میں متاثر ہوا اور میں نے ان سے قرآن اور بائبل کا علم حاصل کیا، اور سب سے پہلے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں اور اسلام اور عیسائیت کے بارے میں۔ پھر میرے شیخ احمد دیدار نے فرمایا کہ اسلام اور عیسائیت کے بارے میں بہت سے لوگ تقریر کر چکے ہیں اور اس بارے میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں بہت چند کتابیں ہیں۔ اسلام اور ہندو مذہب کے بارے میں مطالعہ کیجیے اور ہندوؤں کو بھی پیغام پہنچائیے۔ اور یہ 1987 کی بات ہے کہ شیخ احمد دیدار بمبئی میڈیکل کالج میں تشریف لائے تھے اور میں ان سے متاثر ہوا، اور جب میں میڈیکل کالج سے فارغ ہوا تو میرے والد بھی میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں آدھا وقت پریکٹس کروں گا اور آدھا وقت میں تقابل علیان کو دوں گا۔ میرے والد نے میری تعریف کی اور میری امی نے کہا کہ آپ ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ احمد دیدار جیسا کام کریں۔ اب بھی میں اپنی میڈیکل فیلڈ میں آدھا ماسٹر ہوں۔ ماں کی چاہت تھی کہ میں دل کا اسپیشلسٹ بنوں۔ شیخ احمد دیدار خود دل کے اسپیشلسٹ تھے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں 1000 ڈاکٹر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں شیخ احمد دیدار جیسا بننے کے لیے۔ میری ماں نے میری بہت اچھی تربیت کی، ہمیں سچ بولنے کا فرماتی تھی اور ساری اچھی باتیں سکھاتی تھی۔ اور میڈیکل ایک اچھا شعبہ اور پیشہ تھا، یہ حقیقت ہے، اور میری پلاننگ تھی ہی نہیں، یہ پلاننگ تو اللہ کی تھی، مجھے یہاں تک پہنچانا تھا۔ میرا حال تو یہ تھا کہ میری زبان میں بھی کافی لکنت تھی۔ جب بھی کبھی کوئی میرا نام پوچھتا تو پتہ نہیں میں کتنی دفعہ ذاکر کہتا تھا۔ اسی وجہ سے میرے اسکول میں پاسنگ مارکس آتے تھے۔ میں نے جب سب سے پہلا سوال جواب کیا تو شیخ احمد دیدار جواب دیتے، اور ایک مرتبہ میں شروع میں میرے لیے بولنا نہایت مشکل تھا، اور اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا کہ آج میں لاکھوں لوگوں کے سامنے بولتا ہوں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہماری سوال و جواب کی مجلس 1992 میں ہوئی، اور میری تقریر تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اور اس وقت 50 سے 60 ہی لوگ موجود تھے، اور میری پلاننگ تھی کہ بس 1 گھنٹہ ہی وقت ہو، لیکن اسی پہلی مجلس میں ہی 3 گھنٹے گزر گئے۔ 1996 میں نے سعودی عرب میں سوال و جواب کیے تو اس وقت میں نے میڈیکل کی پریکٹس کو خیرآباد کہہ دیا، اور اس مجلس میں 1000 لوگ موجود تھے، اور الحمدللہ میں نے پورے قرآن کی کوڈنگ کی، اور میں ایک پیپر پر سارا کچھ لکھ کے بیٹھتا تھا اور اسے یاد کرتا تھا، اور اسی طرح بائبل اور وید وغیرہ کی بھی کوڈنگ کی، اور یہی چیز لوگوں کو پسند آئی۔ پہلے تو میں کچھ یاد کرتا تھا، پھر سوال و جواب سے سب کچھ یاد ہو گیا، اور حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ میں سوال کو دہراتا ہوں
اور اسی دوران ہی میں اپنے دماغ کو استعمال کر لیتا ہوں۔ اسی وجہ سے شیخ احمد دیدار مجھ سے متاثر تھے۔ وہ بائبل کے بڑے اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہندو مذہب کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے، اور پھر میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، اور جب میں نے اسلام اور ہندوؤں کی سملرٹی پر تقریر کی تو لوگ حیران تھے، کیونکہ لوگوں کے علم اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حتیٰ کہ مسلمان بھی کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے کہ ہندو مذہب میں بھی ایسی سچی سچی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے یقین کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں بات کرتا اور حوالے دیتا اور کوڈنگ کرتا، یعنی حدیث نمبر فلاں اور آیت نمبر فلاں، اور اس سے لوگوں کی نظر میں اچھا اثر پڑتا۔ میرے لیے سب سے مشکل سوالات وہ ہوتے تھے جو قرآن سے متعلق ہوتے تھے، اور مسلمان اتنے مشکل سوال نہیں کرتے تھے، اس لیے میں نے پہلے ہی نان مسلم کو اجازت دی تھی کہ وہ پہلے سوال کریں، اور سوال و جواب کے سیشن میں غیر مسلم کے سوال زیادہ ہوتے تھے۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ سوال سنتے ہی گھبرا گئے یا آپ کو سوال کا جواب نہ آتا ہو؟ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام سورت علق لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا؟ تو میں نے جواب میں سوال کو دہراتے ہوئے مائک کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اصل میں سوال یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورت لکھی ہوئی دکھائی تھی یا پڑھ کے سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ کی طرف سے مدد آئی اور میں گھبرا گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں اقرا کے معنی غلط ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اقرا کے معنی یہاں یہ ہیں کہ میں پڑھتا جاؤں اور تم ویسے دہراتے جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسا تلاوت کرنا شروع کیا جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں۔ بہت سے سوال ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مطالعہ کرنے کے دوران میں نے دو ایسے فارمولے سمجھے۔ ایک تو مذہب کے فالوورز کو مت دیکھو، یعنی اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، اور ہندوؤں کو سمجھنے کے لیے ہندوؤں کو مت دیکھو، اور عیسائیوں کو سمجھنے کے لیے عیسائیوں کو مت دیکھو، بلکہ مذہب کی اصل کتاب کیا کہتی ہے یہ دیکھو۔ اور جب میں نے چیپٹر نمبر 12 اور آیت نمبر 32 کو دیکھا کہ وہاں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی کوئی مورتی نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، تین یہی باتیں بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آؤ ان باتوں کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسی ہیں۔ یہ میرا دوسرا فارمولا تھا۔ اس کے بعد باقی کو دیکھیں گے۔ یہ فارمولا لوگوں میں کام کرنے لگ گیا۔ اس طرح لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں اسی طرح ہندوؤں کو بتا رہا تھا کہ ارداس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اور بائبل بھی یہی فرما رہا ہے، اور قرآن پاک میں تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ انٹرویو لینے والے نے پھر پوچھا کہ آپ مرد اور عورت کی برابری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ دیکھو، مرد اور عورت دونوں مرد تو نہیں ہو سکتے، اور عورت اور مرد میں دونوں عورت بھی نہیں ہو سکتے۔ ان میں فزیکل اور بایولوجیکل فرق رہے گا۔ عورت بچہ جننے گی اور اس کو دودھ بھی پلائے گی۔ جہاں تک سوال ہے کمائی کا،
تو یہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی ہے کہ وہ عورت کے لیے کمائے، گھر بھی دے، روٹی بھی دے اور کپڑا بھی دے۔ عورت کماتی ہے تو قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ نہ کمائے، لیکن کمانے کے دو طریقے ہیں، ایک لیگل نوکری وغیرہ کر کے کمائے اور ایک الیگل ماڈلنگ یا ڈانسنگ کر کے کمانا۔ یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ یہ ہماری اسٹڈی کا اصل نچوڑ ہے کہ جب عورت خود کماتی ہے تو مرد کی محتاج نہیں رہتی، مرد کو لفٹ نہیں کرواتی اور بچے بھی پیدا نہیں کرتی، یا پھر فری تھنکنگ کا دعویٰ کرتی ہے، خاوند ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسے ہی زندگی گزار لوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام عورت کو کتنے حقوق دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کو عزت دو اور احترام کرو، اور بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میں کس کو زیادہ عزت دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو۔ اس نے پھر وہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار پھر سوال کیا تو تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا ہی کہا، اور چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ باپ کو عزت دو۔ 75% زیادہ عزت دی گئی عورت کو اسلام میں، اور اس طریقے سے کام کرتے گئے اور کامیاب ہوتے گئے۔ اور انٹرویو لینے والے صاحب نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اہم موڈ اس وقت شروع ہوا جب آپ نے جہاد کے بارے میں بات کی، تو یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ 2000 عیسوی تک میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ 9/11 کے بعد جب میں نے دیکھا کہ لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور جگہ جگہ پر دھماکے ہو رہے تھے اور نام مسلمانوں کا لیا جا رہا تھا، اور لوگوں کے زبان پر یہ سوال تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ضرور بولیں گے، تو پھر میں نے 2001 میں پہلی تقریر کی جہاد کے بارے میں۔ جہاد کا مطلب میڈیا نے غلط پیش کیا، اور وہ کام جس سے اللہ کا دین زندہ ہو وہ جہاد ہے، اور میڈیا نے جنگ کو جہاد قرار دیا۔ جنگ تو اس وقت ہے جب کوئی آپ کے گھر میں گھس جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یا مریں گے یا ماریں گے۔ اور یہ میڈیا والے سمجھ بیٹھے کہ ہم انڈیا میں جہاد کریں گے۔ عجیب بات ہے نا یہ کہ ہم حکومت سے لڑیں گے۔ میڈیا غلط انداز سے پیش کر رہا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دی ہیں اس میڈیا نے، اور اس کا نقصان بھی تو انڈیا کو ہی ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد کے بارے میں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔